الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے، اور اس وقت یہ رواج ہوتا تھا، یہ ایک طریقہ ہوتا تھا کہ کیونکہ اس وقت لوگوں کے پاس مال و اسباب اتنا نہیں تھا، تو مہمانوں کو لے لیا جاتا تھا کہ یہ ان کا مہمان ہے، یہ ان کے مہمان بنیں گے، ان کے مہمان بنیں گے۔ صحابہ کرام نے اپنے مہمان لے لیے، اور ایک مہمان جو تھا وہ دکھنے میں ہی بڑا بسیار خور، یعنی بسیار خور کہتے ہیں جو بہت کھائے، پیٹو جسے عام الفاظ میں کہا جاتا ہے، ایسا نظر آتا تھا۔ تو وہ مہمان رہ گیا، اور اب کیا ہوا کہ جب وہ رہ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ میرا مہمان ہے۔ کیا پتہ چلتا ہے، جسے کوئی نہیں پوچھتا اسے میرے آقا پوچھتے ہیں۔ تو یہی ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میرا مہمان ہے، اور اس مہمان کو لے لیا۔ یہ بڑا کھانے والا تھا، بہت زیادہ کھاتا تھا، اور یہ مسلمان نہیں تھا، کافر تھا اس وقت۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی 7 بکریاں دودھ دیتی تھیں، تو کافی 7 بکریوں کا دودھ کافی زیادہ ہوتا ہے۔ تو 7 بکریوں کا دودھ دسترخوان پہ رکھا گیا، دیگر کھانے پینے کی چیزیں رکھی گئیں۔ یہ اس قدر کھانے پینے کا عادی تھا، بسیار خور تھا، کہ اس نے 7 بکریوں کا دودھ پی لیا، تمام کھانا چٹ کر لیا، حتیٰ کہ اپنے میزبان کا بھی نہیں خیال کرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک کنیز تھیں جن کو اس چیز پر بڑی تکلیف ہوئی اور دکھ ہوا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ کیسا پیٹو آدمی ہے کہ جس نے اپنے میزبان کا بھی خیال نہیں کرا، سارا دسترخوان کا کھانا چٹ کر گیا۔ اب جب یہ رات کو سونے کے لیے لیٹا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سونے کے لیے بتایا کہ آپ یہاں لیٹ جائیں۔ یہ لیٹا تو اس کنیز نے دروازے کو باہر سے چٹخنی لگا دی کہ اب یہ اندر پڑا رہے۔ تو جب یہ سویا رات کو، تو اب جو کھایا تھا اتنا سارا، آدھی رات ہوئی تو اس کے پیٹ میں عجیب سی کیفیت، یعنی رفع حاجت کی کیفیت ہوئی۔ اب یہ اٹھا اور اس نے دروازے کو کھولنا چاہا تو باہر سے چٹخنی لگی ہوئی تھی۔ بڑا پریشان ہوا کہ کیا کروں۔ بہرحال آخر وہیں اپنے آپ کو اس طرح کر کے لیٹ گیا، اور لیٹتا ہے تو آنکھ لگ جاتی ہے۔ آنکھ لگتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ صحرا ہے، اور وہاں یہ بیٹھ کر رفع حاجت کر رہا ہے۔ اور جیسے آنکھ کھلتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر مبارک تھا، وہ سارا گندگی اس کی وہاں نکلی ہوتی۔ اب بڑا پریشان کہ یہ میں نے کیا حرکت کر دی، اتنا بڑا آدمی اور یہ سب مجھ سے ہو گیا۔ اب پریشان، لیکن اب کیا کرتا، اللہ پاک نے اپنے حبیب کو اس کی خبر دے دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے غلاموں کے، اپنے لوگوں کے عیب چھپانے والے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے، اور چٹخنی دیکھا لگی ہوئی، تو باہر سے چٹخنی کو کھول دیا اور خود سائیڈ میں ہو گئے کہ اس کو شرمندگی ندامت نہ ہو، یہ اپنے آپ کو صاف کر لے، کسی طرح نادم نہ ہو، شرمندہ نہ ہو۔ میں یہاں رک کے ایک بات کرنا چاہوں گی کہ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم کسی کو بھری مجلس میں شرمندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بھری محفل میں شرمندہ کرنے کی کوشش، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے کیا ملتا ہے؟ لوگوں کو شرمندہ نہ کرو، لوگوں کی عزتوں کو پامال نہ کرو، ان کے عیبوں کو چن چن کے لوگوں میں بیان نہ کرو، سب کے سامنے ظاہر نہ کرو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان کو نصیحت کرو تنہائی میں جو پر اثر ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے ان کو نصیحت کرو قرآن سے جو پر اثر ہو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی اسوہ حسنہ تھا۔ آپ سائیڈ پر ہو گئے کہ یہ شرمندہ نہ ہو، نادم نہ ہو، اور اپنے آپ کو یہ صاف کر لے۔ اب اس نے جب دیکھا دروازہ کھلا ہے تو اس نے وہاں سے نکلا اور دوڑ لگا دی، وہاں سے چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا، حتیٰ کہ صحرا میں پہنچ گیا۔ پھر اس کو، چونکہ یہ بھی کافر تھا، تو اس کو خیال آیا کہ میرے تو پاس سامان میں ایک سونے کی مورتی بھی تھی جو میں وہیں چھوڑ آیا ہوں،
اب کیا کروں؟ اب جاتا ہوں تو شرمندگی اور ندامت کہ بستر پر گندگی چھوڑ آیا ہوں، غلاظت چھوڑ آیا ہوں، جاتا ہوں تو شرمندگی اور ندامت ہوگی، نہیں جاتا ہوں تو سونے کی مورتی ہاتھ سے جائے گی۔ یہ سوچتا رہا، یہ سوچیں آپس میں ٹکراتی رہیں، آخر سونے کی مورتی کی سوچ غالب آ گئی اور یہ واپس لوٹا۔ اب اس اسنا میں پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تشریف لائے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیں تو آپ کے مہمان نے کیا حرکت کری، کتنی گندگی کر دی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ چونکہ مہمان میرا تھا تو یہ گندگی بھی میں صاف کروں گا۔ صحابہ کرام کی چیخیں نکل جاتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مبارک ہاتھ گندگی صاف کرنے کے لیے نہیں، یہ تو دلوں کو صاف کرنے کے لیے آئے، ہم آپ کو یہ نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے نہیں، میرا مہمان تھا چونکہ، تو یہ میں خود کروں گا۔ اب کیا ہوا کہ یہ جب واپس لوٹ رہا تھا، لوٹ کر آیا تو دیکھا آقا کریم اس کی گندگی کو دھو رہے ہیں۔ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس گندگی کو نہ صاف کریں، اس دل کی گندگی کو صاف کر دیں اور مجھے ایمان میں داخل کر دیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھوایا اور ایمان میں داخل فرما لیا۔ دیکھیں یہ امت کے لیے ایک سبق ہے کہ اچھے اخلاق سے تم ایک برے انسان کو بھی اچھا بنا سکتے ہو، اچھے اخلاق سے تم ایک کافر کو مسلمان بنا سکتے ہو، اور ایک برائیوں کے شکار انسان کو بھی جب تم اچھے اخلاق سے اس سے ملو گے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو تم اس کو ایک اچھا انسان بنا سکتے ہو۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اسباق ہیں جو ہمیں دعوت فکر دیتے ہیں، ہمیں نصیحت ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری توفیقات میں اضافہ کرے کہ ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں اور وہ واقعات پڑھیں۔ اللہ ہمیں وہ پڑھنے کی توفیق اور اس سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں کوئی کارآمد کام کر سکیں جو کہ آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصدق اللہ العظیم۔